بریلی میں پیدا ہونے والا وہ چھوٹا سا لڑکا جس نے 14 سال کی عمر میں درس نظامی مکمل کر لیا، وہ صرف اب طالب علم نہیں رہے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خدمت دین کے لیے چن لیا تھا، اور وہ آنے والے وقت کے لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت بننے والے تھے۔ اکثر لوگ علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگیوں کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی کا مقصد پہلے ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں خدمت دین کروں گا، اور ان چیزوں کی بنیاد آپ نے تدریس، فتویٰ اور کتابت کے ذریعے کی تھی۔ 1857 کا وہ دور تھا جہاں پر تمام ہی مدرسے تباہ ہو چکے تھے اور نئے فتنے جنم رہے تھے۔ اہل سنت کے صحیح عقیدوں کو کمزور کرنے کی، برباد کرنے کی کوششیں جاری کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس چیزوں کا ایسے سے دفاع کیا کہ جس کی مثال نہیں۔ 1857 میں جب تمام مدرسے تباہ ہو چکے تھے تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خاں علیہ رحمت و رضوان نے بریلی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا مصباح التہذیب۔ یہ مدرسہ آگے چل کر منظر اسلام کے نام سے مشہور ہوا، اور یہاں سے ایسے بڑے بڑے فن حاصل کر کر، علم دین حاصل کر کر ایسے شاگردیں نکلے کہ جنہوں نے صرف ہندوستان تک نہیں بلکہ تمام ہی عالم میں خدمت دین کی بڑی بڑی خدماتیں انجام دی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی اصل طاقت صرف ان کی تقریر یا تدریس نہیں تھی، ان کی اصل طاقت ان کی تصانیف تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتب لکھے۔ سوچئے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور تاریخ اور ایسے ہی بے شمار علوموں میں گزار دی، ان کی تصانیف کا کیا عالم ہوگا۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تمام تصانیف میں سے صرف 3 شاہکار کا ذکر کریں تو وہ ہوں گے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، فتاوی رضویہ اور حدائق بخشش۔ کنز الایمان ایک ایسا قرآنی ترجمہ کہ جس کی مثال نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں بے شمار قرآن کے ترجمے موجود ہیں، مگر جب اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا تو اس قدر کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغامات کو مد نظر رکھا، انبیاء کرام کے تمام مقامات کو مد نظر رکھا، اور اس طریقے سے خوبصورت ترجمہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرنا قرآن کا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کی کہ آپ قرآن شریف کا ترجمہ کریں، مگر مصروفیت کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہی۔ اعلیٰ حضرت نے جب آگے جا کے قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ دن کے وقت جب خالی ہوتے یا رات کے وقت جب آرام کرنے کے لیے جاتے تو صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو قلم اور کاغذ لے کر بلا لیتے، اور بغیر قرآن دیکھے حفظ کے جیسا سناتے سناتے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے، اور صدر الشریعہ اپنے قلم اور کاغذ سے اس پہ لکھتے رہتے۔ دیکھیے کس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا، اور بعد ترجمہ مکمل ہونے کے جب علماء کرام نے بڑی بڑی تصنیفات سے، بڑے بڑے ترجموں سے، بڑے بڑے تفسیرات سے قرآن شریف کا کنز الایمان کا مقابلہ کیا تو ان تمام تفسیروں کے بالکل برابر اس ترجمے کو پایا۔ اس قدر آسان ترجمہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور آج بھی ہر اہل سنت والجماعت کے گھر میں کنز الایمان کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنے دور کے محدث یا مفسر ہی نہیں تھے بلکہ اپنے دور کے ایک عظیم فقیہ بھی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے جیسے اپنی زندگی کو فقہ کے لیے وقف کر دیا، اسی رسم کو، اسی طریقے کو اعلیٰ حضرت نے ہندوستان میں بھی آگے بڑھایا۔ اس لیے تقریباً 50 سال تک علماء کرام دنیا بھر سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے پاس فتوے بھیجتے اور ان کا جواب حاصل کرتے۔ ہر مسئلے کا جواب اعلیٰ حضرت قرآن، حدیث، فقہ کے تمام اصولوں کے ذریعے اور تمام چیزوں کی جڑ تک جا کے ہر چیز کا جواب دیتے تھے، اور انہی فتووں کا مجموعہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ یعنی فتاوی رضویہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اعلیٰ حضرت کا مقصد صرف جواب نہیں دینا تھا بلکہ ہر مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچنا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ہمیشہ قرآن و حدیث اور فقہ کے تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کرتے اور اس کا جواب دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان اور بعد کے فقہا کے اقوال کو بھی جمع کر کر ایک راجح قول نکالتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے دور کے علماء نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ ان کی علمی تحقیق اور فقہی تحقیق کو دیکھ کر کے ان کی یہ فقہی تحقیق غیر معمولی ہے، اور آج بھی فتاوی رضویہ علماء، طلباء، دارالافتاء کا ایک عظیم مرکز، ایک عظیم شان بنی ہوئی ہے۔ فتاوی رضویہ صرف علمی تحقیق یا فقہی تحقیق نہیں بلکہ علم کا، امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کا ایک بڑا خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی علمی خدمات میں سے اگر تیسرے شاہکار کی بات کی جائے تو وہ ہوگی حدائق بخشش۔ حدائق بخشش صرف نعتوں کا مجموعہ نہیں ہے
بلکہ ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جذبات ہے کہ جس کے ہر دل کے ہر سانس کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھڑکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب بھی نعت لکھتے تو صرف الفاظ نہیں لکھتے تھے، بلکہ ہر مصرے میں ادب تھا، ہر شعر میں محبت تھی، اور ہر لفظ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دیتا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جب بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس بھی کی جاتی ہے۔ عشق رسول کا وہ اعلیٰ معیار، اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے سلام کی بات کریں تو وہ آج بھی دنیا بھر کے محفلوں میں، مساجد میں، مدارس میں ہر وقت پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ سلام پڑھے جانے والا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا اس قدر ہمیں بھی عشق نصیب ہو جائے تو کیا ہی اور بات ہوگی۔ اس لیے آج ایک صدی گزر جانے کے بعد ہر دور کے، ہر نئے دور کے بچوں میں بھی اعلیٰ حضرت کی نعتیں اس قدر سمئی ہوئی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آج بھی ہم چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے سے بھی پوچھیں تو اعلیٰ حضرت کی ایک نعت سبھی کو انشاءاللہ یاد ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی عظمت صرف اتنی نہیں تھی، وہ صرف ایک مفتی، آتھر یا محدث نہیں تھے، وہ ایک ویژنری اسکالر تھے۔ وہ ایک ایسے مجدد تھے جنہوں نے صرف لکھا نہیں بلکہ اس پر عمل کیا، اس کی حفاظت کی اور اسے آگے آنے والے نسلوں تک پہنچا دیا۔ اس لیے آج بھی ایک صدی گزر جانے کے بعد ان کی کتابیں، ان کے فتاوے، ان کا علم آج بھی لوگوں کے درمیان زندہ ہے۔ سو اسٹے ٹیون فار our next part۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔